أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اس بات کی وضاحت کے لیے کہ اشاعت اسلام، دین کا پھیلانا، اسلام کا پھیلانا اور اس کی تبلیغ کا طریقہ یہ جبر اور تشدد اور سختی سے نہیں ہے، جیسا کہ ماقبل میں لا اکراہ فی الدین کہہ کر اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو اشاعت اسلام کا طریقہ ہے کیا؟ اس کی ایک نظیر اور مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے پیش فرما رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے زمانے کے ظالم بادشاہ نمرود کو کس طرح دین حق کی دعوت دی، وہ طریقہ کار کیا رہا، آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت و تبلیغ میں سختی سے کام لیے یا نرمی سے اور سمجھانے کے انداز میں دلائل پیش کر کے انہیں اسلام پر، ان کے اس مذہب پر جو ملت ابراہیمی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا، اس پر اس کو ابھارا اور سمجھایا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بابل کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا۔ بادشاہی کا اس کو ایسا گھمنڈ تھا، تکبر تھا، فخر تھا کہ اسی گھمنڈ اور فخر کے نتیجے میں اس نے اللہ رب العزت کا انکار کیا، یعنی توحید کو نہیں مانی۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا اس نے قبول نہیں کیا۔ صرف اللہ رب العزت کا انکار ہی نہیں کیا بلکہ اپنے بادشاہی گھمنڈ اور فخر میں خدا کے انکار کے ساتھ ساتھ خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور لوگوں سے وہ سجدے کرواتا اور لوگوں سے کہلواتا کہ میں تمہارا رب ہوں، جیسا کہ فرعون کا بھی یہی حال رہا ہے، انا ربکم الاعلی، میں آپ کا بڑا پروردگار ہوں، رب ہوں۔ تو نمرود بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس دین حق کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ جب آئے تو نمرود کو سجدہ نہیں کیا، تو نمرود سمجھ گیا کہ یہ مجھے رب نہیں مانتا، یہ شاید کسی اور کو رب مانتا ہے۔ تو اس نے پہلے بھی اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی کی شہرت اس کے کانوں تک پہنچی تھی، وہ اسی بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھنے کے لیے اور ان سے حجت کرنے کے لیے انہیں بلایا تھا۔ جیسے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سجدہ نہیں کیے، تو پوچھا کہ آپ مجھے سجدہ کیوں نہیں کیے، میں جبکہ میری تمام رعایا کا میں رب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں فرمائیں کہ آپ میرے رب نہیں ہیں، میرا رب وہ ہے جو مجھے جلاتا اور مارتا ہے، زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کو ختم کرنے کے لیے دو قیدیوں کو بلایا، دو قیدیوں کو بلوا کر، ایک اس میں قصوروار تھا اور دوسرا بے قصور تھا۔ چنانچہ اس نے جو بے قصور تھا اس کو مار ڈالا اور جو قصوروار تھا اس کو رہا کر دیا، اس کو جرم، اس کو جو سزا تھی سزا سے آزاد کر دیا۔
اور جواباً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو، جو مجرم قتل کا ختم ہونے کا مستحق تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی، اس کو معاف کر دیا، اور جو قصوروار تھا، مرنے والا تھا، جس کی موت طے تھی، سزا کے طور پر اسے قتل کیا جانا تھا، میں نے اس کو، جو بے قصور تھا، جس کی زندگی ابھی باقی تھی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو ایک تو مرنے کا مستحق تھا، اپنے قصور کی وجہ سے میں نے اس کو زندگی دی، اور ایک جو اپنے کوئی گناہ اور کوئی جرم نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کا مستحق تھا، میں نے اس کو مار ڈالا۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، 2 آدمیوں کو بلوا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جلانا، زندگی دینا اور مارنے کا مطلب صحیح نہیں سمجھا۔ زندگی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو سزا ملنی ہو اسے سزا نہ دے، اور جس کو سزا نہ ملنی ہو اسے سزا دے، یہ مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد یہ کہ ایک چیز پہلے سے موجود نہ ہو، اس کو وجود بخشے۔ انسان پہلے سے موجود نہیں تھا تو اللہ نے اس کا وجود بخشا۔ اسی طرح تمام مخلوقات کا پہلے سے وجود نہیں تھا، کوئی ایک سانچہ اللہ کے سامنے نہیں تھا کہ اس کو دیکھ کر کے ہم بنا۔